9 مئی 2023 ہوا. اس کے بعد مجھے بتایا گیا, یہ بھی ٹیم نے بتایا, اگر غلط ہے تو میرے پہ نہ غصے ہو جائے گا, کہ آپ پہلے صحافی تھے جو عمران خان سے غالباً زمان پارک میں ملے. میرا خیال میں پہلے ہی تھا. تو کیسی تھی وہ ملاقات, اور کیا اس وقت عمران خان صاحب کے جذبات تھے یا ایموشنز تھے یا بات چیت تھی؟ اچھا, آپ جانتے ہیں میں خان صاحب کا کافی بڑا کرٹک رہا ہوں. ہاں, میرے کپتان. تو 9 مئی کا واقعہ ہوا, میرے خیال میں اس کے بعد 2 دن کے اندر وہ ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. 2 یا 3 دن اریسٹ ہوئے نیب کی حراست میں. اس کے بعد عمر عطا بندیال کا گڈ ٹو سی یو ہوا, اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو میں نے اس وقت جب رابطہ کیا ان کی میڈیا ٹیم سے, اور میں نے کہا جی میں ملنا چاہ رہا ہوں, تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا جی اس وقت ایسی صورتحال تھی پاکستان کے اندر کہ ایون پی ٹی آئی کے اپنے لوگ نہیں خان صاحب سے مل رہے تھے. وہ اپنے آپ کو ذرا دور رکھے ہوئے تھے, ڈر بھی تھا, کوشش بھی ہوئے ہوئے تھے, تو وہ خان صاحب سے دور تھے. میں نے کہا جی میں نے ملنا ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار آپ ملنا چاہیں گے. میں نے کہا جی میں کیوں نہیں ملنا چاہوں گا, میں ہی از اے پولیٹیکل لیڈر, ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے, آئی وانٹ ٹو ہیئر ہم آؤٹ. تو اچھا, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ موسٹ پرابلی یہ ہو نہیں سکے گا, یہ نہیں ملاقات کروائیں گے, مجھ سے کیوں ملاقات کروائیں گے. لیکن حیرانکن طور پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے, رات کو 11 بجے زمان پاک آپ آ جائیں. تو اچھا, میرے لیے حیرانگی کی بات تھی. ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں بٹ صاحب, میں نے ان کو ساتھ پکڑا تاکہ اس کنورسیشن کا کوئی تو گواہ ہو. ویسے بٹ نہیں لگتا ہے نا, نہیں لگتا نا, ہاں میں نے بھی نہیں لگتا. تو وہ اور میں ہم لوگ رات کے 11 بجے وہاں پہ گئے. تو زمان پاک کے باہر جو نہر کا ایریا ہے وہاں پہ مال روڈ کے اوپر انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا. اب میں نے کہا لو جی ناکے والوں نے نہیں آگے جانے دینا, انہوں نے روک لینا ہے. تو گاڑی جب میری آگے گئی, شیشہ نیچے ہوا, تو پولیس والا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. تو اس نے مجھے دیکھا, تو میں نے کہا یار میں خان صاحب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو حیران کن طور پہ اس نے بیریئر ہٹایا, اس نے کہا سر جائیں. تو اچھا اوکے, میں آگے چلا گیا. جب میں ان کے گھر کے باہر پہنچا تو بیابان سنسان, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. یہ وہ زمان پاک تھا ہی نہیں جو آج سے چند مہینے پہلے پکوڑے تلے جا رہے تھے, جلیبیاں, کچھ بھی نہیں, لوگ ہی لوگ. وہاں پہ کوئی تقریباً 10-15 پولیس والے تھے ان کے گھر کے باہر, اور کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پہ. ہم نے جا کے وہ دروازے پہ بتایا تو ان کا ایک گارڈ آیا. میں نے کہا جی خان صاحب سے ملنا ہے, ان سے ٹائم ڈالنا ہے. انہوں نے کہا جی آ جائیں. اندر گئے. اس گیٹ سے لے کے خان صاحب کے ڈرائنگ روم تک پہنچنے تک مجھے صرف 3 بندے نظر آئے جو تینوں ان کے گھر کے ہی ملازم تھے. کوئی اور پی ٹی آئی کا بندہ نہیں, کوئی ایک لیڈر بھی وہاں پہ نہیں تھا. ڈرائنگ روم میں گئے تو خان صاحب پہلے ہی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہی واز ویٹنگ فار می. تو ہم جب جا کے بیٹھے, خان صاحب اکیلے تھے, بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ جا کے جب بیٹھے, ملاقات شروع ہوئی. تقریباً ہی لکڈ, آپ کہہ لیں کہ ٹینس کا لفظ شاید نہ ہو, لیکن وہ جس طرح ہوتا ہے نا انسان اپنے سوچوں میں گم ہوتا ہے, کچھ خیالات کی دنیا میں ہوتا ہے. میرے خیال میں وہ لفظ اگر میں کہوں, وہ آپ کہہ لیں, یا بندہ کہتا ہے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. ایک پریشر سچویشن آتی ہے نا, آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کی ہونا ہے. وہ ان کی وہ والی کچھ سچویشن تھی. حشاش بشاش نہیں تھے وہ, جو عام طور پہ وہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ نہیں تھا وہاں پہ اس وقت. ہی لکڈ ان اے کوشچنیئر سارٹ آف فیس کہ آگے کیا ہوگا. وہاں پہ بیٹھے, بات چیت شروع ہوئی. آئی ہیو ٹو سے کہ بڑے کرٹیسلی وہ مجھ سے ملے, ورنہ عام طور پہ انسان اپنے کرٹک سے ملتے ہوئے, اور وہ میں پہلی دفعہ نہیں, پہلے بھی جب وہ وزیر اعظم تھے میں نے اس وقت بھی ان کا انٹرویو کیا تھا. اینڈ اٹ واز گریشیس آف ہم کہ اتنے بڑے کرٹک کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس وقت. تو بڑے اچھے طریقے سے وہ ملے. پھر ہم نے ظاہری بات ڈسکشن کی. اب وہ آف دا ریکارڈ ڈسکشن تھی, کیا باتیں ہوئی اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا. وہ یہی سمجھ, وہ اس وقت ہی انہوں نے مجھے یہ, ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے اور یہ مجھے پھنسانے کے لیے سب کچھ کیا گیا. یہ ان کی رائے تھی اس وقت. اور اس وقت ہاں ایک اور بات جو اس وقت انہوں نے کی تھی, وہ بار بار اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ مجھے نا قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ انہوں نے بار بار اس وقت, اور پورا انہوں نے سینیریو بھی بلڈ کر کے اس وقت بتایا تھا. کیسے کہ جی وہ جو مرتضیٰ کے ساتھ ہوا تھا نا, مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ, اس سٹائل کے اندر جو ہے وہ میرے ساتھ بھی تم دیکھنا, یعنی پولیس وغیرہ, پولیس آئے گی اور ایک فیک مقابلہ ہوگا اور مجھے اس کے اندر مار دیا جائے گا. اور رادر ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے اپنے گھر کا پورا نقشہ ڈرا کر کے بھی بتایا کہ وہ جو گیٹ ہے وہ دیکھو, یہاں سے پولیس اندر آئے گی اور یہ امپریشن یہ دیں گے جیسے گھر کے اندر سے فائرنگ ہو رہی ہے, اور پھر آگے سے جوابی فائر آئے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو میں نے کہا خان صاحب آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی ایویڈنس ہے؟ نہیں, مجھے میرے پاس انفارمیشن ہے. یہ اس طرح کی بات کی, لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ ہوا نہیں. اور کوئی اور ایسی بات جو یاد آتی ہو جو اب تو کافی وقت گزر گیا ہے, بہت سارا. مجھے اس وقت ایک بڑی شاکنگ بات لگی تھی جس کے اوپر میں اور میرے پروڈیوسر دونوں ہی بڑے چونک گئے تھے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری خواتین اریسٹ ہوئی ہیں نا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے.
یہ عمران یہ خان صاحب نے پہلی دفعہ ایکچولی اس وقت پبلک ڈومین میں کوئی بات نہیں آئی تھی، لیکن اس دوران انہوں نے بات کی تو میں بڑا حیران ہوں. میں خان صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے، کہہ رہے ہیں اس وقت بھی انہوں نے کہا یہ انفارمیشن ہے میرے پاس، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو ہماری خواتین جو اریسٹ ہوئی ہیں ان سے اب اس وقت کون کون اریسٹ تھا جنسی زیادتی. ہاں اچھا. انہوں نے کہا جی اس وقت عالیہ حمزہ تھیں، صنم جاوید تھیں، طیبہ راجہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، باقی خواتین کے مجھے نام نہیں یاد کیونکہ انہوں نے کسی خاتون کا نام نہیں لیا تھا. انہوں نے بس ایک جنرک جملہ اس وقت یہ بولا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں نے کہا خان صاحب آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے آپ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ہوا ہے. میں نے کہا میں نے اس وقت تم سے ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا خان صاحب یہ بات پلیز پبلک ڈومین میں مت کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کے پاس، کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ خان صاحب کا ماضی بھی اس طرح ہے کہ بغیر ثبوتوں کے بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں. تو میں نے کہا یہ پلیز یہ بات پبلک ڈومین میں مت کیجیے گا، ان کی فیملیز ہیں، وہ ایک خاتون ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے کس طرح پھر ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں، تو پلیز اس طرح کی بات مت کیجیے گا. تو لیکن انفارچونیٹلی ہفتے 10 دن کے بعد جو ہے نا وہ تھرو ڈفرینٹ چینلز یہ باتیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئی تھیں. تو مجھے اسی وقت آئیڈیا ہو گیا تھا کہ خان صاحب نے اپنے دماغ میں یہ چیز لاک کر لی ہے کہ یہ ہوا ہے، یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے. تو یہ دو چیزیں میرے لیے کافی شاکنگ تھی جو خان صاحب نے اس وقت کہی تھی اس ملاقات. اور تھرو آؤٹ کتنا ٹائم بیٹھے آپ ان کے ساتھ؟ 1 گھنٹہ. کوئی پاکستان تحریک انصاف کا؟ ہاں ہم جب اس وقت جانے لگے تھے تو سبطین خان صاحب آئے تھے جو سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی، وہ اس وقت آئے تھے. اور وہ شاید وہ ان کی اسکیجول ہی جو ہے وہ اس طرح تھا کہ ہماری میٹنگ کے بعد ان کی میٹنگ شروع ہونی تھی، تو بس وہ مجھے نظر آئے تھے. اس کے بعد تو کوئی چائے شائے پلائی آپ انہوں نے؟ چائے میرے خیال میں پلائی تھی. ہاں اور بسکٹ بھی کھلائے تھے کہ نہیں کھلائے تھے؟ اور کون سے والے تھے؟ اچھا نہیں بڑی دیر ہو گئی لیکن چائے پلائی تھی. اور کوئی اور بات جو آپ کو یاد ہو جو انہوں نے کوئی کہا اور جو بعد میں پورا ہو گیا ہو؟ نہیں، وہ ان کو اس بات کا اس وقت تک یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میری پارٹی کے اوپر نا بہت سختیاں شروع ہونے والی ہیں. کہہ دیا یہ کہا تھا اس وقت انہوں نے، ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کیونکہ وہ 9 مئی کے بعد میں نے آپ سے کہا نا وہ ایک تھاٹ پروسیس کے اندر اس وقت وہ تھے. ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میری پارٹی کا مشکل ٹائم اب شروع ہونے والا ہے، بہت زیادہ مشکل ٹائم شروع ہونے والا ہے. تو وہ یہ ایک جو چیز انہوں نے کہی تھی وہ ہوئی. اس کے بعد کوئی آپ سے مشورہ مانگا ہو یا آپ نے دیا ہو؟ کہ میں جب بھی سیاستدانوں سے ملتا ہوں نا یہ ایک آخری چیز ہوتی ہے جو میں کوشش کروں کہ میں کبھی بھی نہ دوں مشورہ. یہ میرا کام نہیں ہے، ایک جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے وہ پولیٹیکل لیڈرس کو بیٹھ کے مشورے دے کے پنجا انج نہیں تینج کر. اور ویسے وہ مندے بھی نہیں، ایک انہوں نے ایک طریقہ نہیں مانتے نہیں، یہ غلط ہے. یا میں اس پہ اختلاف کروں گا. بڑے لوگ آتے مانتے ہیں. انہوں نے آپ ذرا کہ مبشر لقمان صاحب کا کیا پوڈ کاسٹ صاحب نہیں ذرا جا کے ان سے پوچھیں کہ مبشر لقمان صاحب کو خود بتائیں گے کہ وہ بیٹھ کے 2014 کے دھرنے کے دوران کنٹینر میں بیٹھ کے ادھر خان صاحب کے کان میں بات کہتے تھے اور ادھر جا کے وہ کنٹینر پہ چڑھ کے وہ سب کچھ بول دیتے تھے جو مبشر لقمان نے 5 منٹ پہلے ان کے کان میں بولا ہوتا تھا. 35 پنکچر کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. ہاں وہ خود کہتے ہیں میرا سیاسی بیان تھا. تو یہ کس نے کان میں ڈالا؟ کون سا؟ یہ 35 پنکچر یہ نہیں کہ پارٹی کے ایک رہنما نے ڈالا تھا. کس نے؟ وہ میرے خیال میں کوئی سیمسن نام تھا یا اس طرح کر کے، مجھے اب یاد نہیں، بہت کئی سال پرانی یہ خبر ہے. وہ بھی اسی طرح 35 پنکچروں کے کان میں ڈالا، انہوں نے بول دیا جا کے 35 پنکچر لگائے گئے. بعد میں جب وہ پروف نہیں ہو سکا انہوں نے کہا جی میرا سیاسی بیان تھا. تو خان صاحب کان کے کچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بات کا. کوئی ویسے ہے جو کان کا پکا بھی ہو؟ کچھ لوگ ہیں. کون؟ میں نے سننا ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا سنتے سب کی ہیں، کرتے ہیں اپنی ہیں. اب وہ مطلب اور ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے کئی صحافیوں نے، میرا تو اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہے لیکن چند جرنلسٹ جن کے ساتھ بہت انٹریکشن ہے میاں صاحب کا، وہ اگر وہ جا کے میاں صاحب کو کہیں نا میاں صاحب ہاں جی دسو کی ہو رہا ہے، تو وہ اس کا جواب آگے دیتے ہیں کہ تسی دسو کی ہو رہا ہے. اور پھر آپ جو ہے وہ بیٹھ کے 10 منٹ کی پوری تقریر چھڑیں گے اور میاں صاحب کہیں گے اچھا 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 اچھا. جبکہ نواز شریف صاحب خود بڑے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے، وہ بڑا پرانا سیاست کا کھلاڑی ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. ایک صحافی نے بتایا کہ نواز شریف صاحب جب وہ جدہ جانے سے پہلے کچھ دن کہتا ہے کہ بڑا قریبی صحافی ہے. مجھے تو ویسے یہ سچی بات نہیں لگی کیونکہ لیکن میرا میاں صاحب سے انٹریکشن نہیں ہے اس لیے مجھے پتہ نہیں کہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میاں صاحب نے کہا کہ دسو میرے کیڑی خوبی ہے جڑی سب تو زیادہ. تو کہتے ہیں ایک وہ ظاہر میاں صاحب پوچھ رہے ہیں اور ارد گرد جو ہیں وہ تو کہتے ہیں تو خوبیوں کی انہوں نے بھرمار کر دی. تو وہ اس صحافی نے بھی بتایا کہ 2-4 کڈ کے کہ ہے نہیں. تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، جی سارے دی سن کے انہوں نے کہا کہ نہیں، جڑا میرا دل چندا ہے وہ میرا چہرے تے نہیں ہوندا. ہاں یہ میری خوبی. اور یہ واقعی بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ان کا فیل نہیں ہوتا. وہ اس کو کہتے ہیں نا پوکر فیس. پوکر فیس جو ہوتا ہے نا، پوکر وہ جو تاش کی گیم ہوتی ہے. پھر آپ نے انگریزی بول دی. وہ میں کہ منگ پتہ کا منگ پتے دیا بلف. تو بیسکلی اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کے ایکسپریشن نہ چینج کریں، آپ کے دل میں جو بھی چل رہا ہو. تو میاں صاحب کی کوالٹی ہے
دیکھیے میں ہمیشہ نا میرا جو اختلاف ہوتا ہے چند صحافیوں کے سے یا تجزیہ نگاروں سے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی نا خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ڈیفینیٹلی، اور اسے ایکسیپٹ کیجئے چاہے آپ کا نظریاتی اختلاف ہی کیوں نہ ہو. مجھے میاں صاحب کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بہت وہ ماں باپ کے خدمت گزار ہیں، فیملی مین. ہاں فیملی مین، اور ان کے گھر میں بڑا ایک رکھ رکھا ہوتا ہے. اور مریم نواز صاحبہ کی یہ بات بڑی اٹریکٹ کرتی ہے کہ بہت اچھی بیٹی ہیں. لیکن اسی طرح پھر دوسری جگہ پہ خامی جو ہے نا وہ میاں صاحب کی کے حوالے سے جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا دینا چاہیے تھا. اب مثال کے طور پہ خان صاحب کی چلیں فیملی اٹھا کے دیکھ لیں. خان صاحب کی آپ کو پتہ نہیں اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں، لیکن زمانس کے اندر ہے نا یہ بیسکلی ان کی فیملی زمانس کی ہے. اچھا، یہ جو زمان پاک آپ کہتے ہیں نا یہ بیسکلی سارے زمانز ہیں. ان میں سے 2-3 زمانز جو ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. خان صاحب کے فیملی ممبرز میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. سارے ایچسن کالج میں پڑھتے ہیں، سب کے سب. آپ اور یہ ایچسن کالج کی جو دیوار ہے اور ان کی جو دیواریں ہیں یہ ملتی ہیں آپس میں. کبھی کبھار تو ایکچولی خان صاحب جو ہے دیوار سے چھلانگ مار کے ایچسن میں گھس جایا کرتے تھے، کیونکہ ایون زمان پاک کا جو سپورٹس کا پورا انفراسٹرکچر ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی زمانس نے بنایا ہوا ہے. یہ خان صاحب کی فیملی نے بنایا ہوا ہے. میں تو خود ایچسن ہوں، مجھے پتہ ہے اس بارے میں. تو وہاں پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا زمان فیملی کے اندر تو اس کے بارے میں پہلے ہی اگر لڑکا ہے تو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ اب یہ ایچسن میں جائے گا. تو ان کا تمام بچے ایچسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، سب کے سب. یہ ایجوکیشن کے اوپر جتنا زور جو ہے نا میرا خیال میں اگر کمپیئر کریں دونوں فیملیز میں سے تو ادھر زیادہ دیا گیا کمپیریٹیولی. باقی وہ اور بات ہے کہ بطور شخصیت اس میں کتنا کو فرق آیا ایچسن کالج میں پڑھنے کے بعد بھی یا نہیں آیا وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. ان کے 1-2 کزنز ہیں وہ ایچسن کالج کے ٹاپ سپورٹس مین رہے ہوئے ہیں. میں بلکہ ان کا نام لے دیتا ہوں، عمر زمان اور قاسم زمان. بڑے میرے دونوں اچھے جاننے والے ہیں. بلکہ عمر زمان تو آج بھی ایچسن کالج کے اسپورٹس کے ہیڈ ہیں وہاں پہ، وہ خان صاحب کے کزن ہیں. تو قاسم زمان بیسٹ ایتھلیٹ تھے ایچسن کالج کے. تو انہوں نے بہت ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کرکٹر آج بھی وہ عمر زمان صاحب آج بھی ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو میاں صاحب نے کمپیریٹیولی ذرا اس جگہ پہ کم دھیان دیا. ایون دو جنید جو ہیں جو ان کے نواسے ہیں مریم نواز صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں وہ UK کی یونیورسٹی سے ہی پڑھے جا کے. وہاں سے انہوں نے پولو کا سنا ہے اچھا پلیئر، پولو تو تھا ہی، لیکن میرے خیال میں کیمبرج میں انہوں نے پھر اس کے بعد اپنی ایجوکیشن بھی حاصل کی وہاں سے. کبھی کوئی یاد ہے کہ عمران خان سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ سب سے پہلی ہاں میں ایچسن کالج میں تھا تو بطور ایک طالب علم. اچھا، جب یہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کر رہے تھے وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. اور میں اس وقت یہ کرکٹ کھیلتے تھے اور یہ ایچسن میں ہی آ کے نیٹس کرتے تھے. تو میں بطور اسٹوڈنٹ ان کو میں نے تب وہاں پہ دیکھا تھا. میں نے آپ کو بتایا نا ایچسن تو ان کا بڑا روٹین میں آنا جانا تھا، گھر کے نیٹس وغیرہ کرنے کے لیے اکثر ایچسن میں آیا کرتے تھے. تو میری سب سے پہلی ملاقات ان سے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ وہاں پہ ہوئی تھی. اور کوئی آٹوگراف وغیرہ اس وقت میں لیا تھا، میں نے لیا تھا. ہے ابھی بھی؟ نہیں اب نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں نے لیا تھا. وہ سن رہا تھا شاہ رخ خان کو کہتے ہیں کہ میں آٹوگراف لینے کے لیے کھڑا ہوا تھا، یہ پتہ نہیں کوئی کم سکور پہ آؤٹ ہو گیا ہے تو میں نے آگے کیا اس کا ہٹو پیچھے. نہیں میری اس کے علاوہ بھی ایک دفعہ اس وقت بھی میں ینگ ہی تھا، میں میڈیا میں نہیں آیا تھا، آئی واز ینگ. تو میری ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی. ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا خان صاحب کو. اور انٹرسٹنگ بات یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کو رپورٹنگ کے بارے میں بتا رہا تھا تو میں ایز اے اسپورٹس رپورٹر جب میں کام کرتا تھا تو ہمیں وہ مختلف رپورٹرز کو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی بیٹس دی جاتی ہیں نا. تو میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا 2007 میں. تو مجھے انہوں نے کہا جی ایک سیاسی جماعت جو ہے نا یہ بیٹ آپ کی ہے، تو وہ تھی تحریک انصاف. اب اس وقت تحریک انصاف 2007-8 میں تو وہ تحریک انصاف نہیں تھی جو 2011 میں تھی. تو میں نے اس پہ کہا تھا میں کہ ٹھیک ہے بالکل میں کور کروں گا. تو اس وقت خان صاحب کی جو پریس کانفرنسیں ہوا کرتی تھیں وہ میں ایز اے رپورٹر جاتا تھا کور کرنے. اچھا، اور مزے کی بات سنیے کہ میں الاخبار میں تھا، پاکستان آبزرور اور الاخبار اسلام آباد میں 98-99. تو پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی رپورٹر لیتے ہی نہیں تھا. وہ کہتے نہ اتنے کوئی چاہ ملتی ہے، نہ اتنے کوئی سارا دن بیٹھے رہو، نہ انہوں کوئی ووٹ ہے، نہ کوئی سارا دن خان صاحب دے لیکچرز. تو میلوڈی اسلام آباد آپ نے دیکھا اس کے پیچھے ایک گھر تھا کارنر پہ، وہ ان کا دفتر تھا. اکبر ایس بابر اور 2-4 اور لوگ اور عمران خان صاحب، ان سے فارنر زیادہ ملنے آتے تھے عمران خان صاحب. اچھا. تو میں جا کے سارا دن وہاں بیٹھا رہتا تھا. اور یہ KP زیادہ خیبر پختونخوا زیادہ جاتے تھے کیونکہ اس وقت تو بس. اور خان صاحب نے مجال ہے کوئی چاہ دا کپ کوئی پوچھ لینا یا کوئی سارا دن. اور پھر جب خیبر پختونخوا جاتے تھے تو ہمارے ساتھ
وہی چپل کباب لیا, روٹی وہ نان لیا, اس کو مروڑا توڑا وہ کھا کے چلو جی آگے چلے آگے. نہیں, مجھے آج بھی یاد ہے یہاں پہ ظفر علی روڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا دفتر ہوا کرتا تھا, تو اکثر میں جاتا تھا ان کی پریس کانفرنس اس پہ کور کرنے کے لیے ایز اے رپورٹر. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے اپنے صحافتی کریئر میں پہلی سیاسی جماعت جس کو کور کیا وہ پاکستان تحریک انصاف تھی. اتنا لمبا